تھی, کرسچن تھی آپ, پھر آپ کنورٹ ہوئی اسلام کے اندر, تو کس نے آپ کو زبردستی جبرن اسلام قبول کروایا تھا جس پہ آج آپ پچھتا رہی ہیں؟ بہت مارتے تھے, بہت زیادہ مارتے ہوتے تھے. پھر کہتا ہے کہ مجھے ساری زندگی تیرے ساتھ کس کرنے کا مزہ نہیں آیا, میں اس کے ساتھ رہوں, میں نے اس کے ساتھ کیوں رہنا. اس کے بعد لڑکیوں کو لے کے گھومتے رہنا, لڑکیوں کو لے کے کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, ایون کہ گھر میں بھی لے آنا لڑکیوں کو. پھر مجھے اپنے ماں باپ سے ملے ہوئے 20-21 سال ہو گئے, میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی, ان کے گھر نہیں جا سکتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ. اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. دیکھیں جی, پیار محبت اور عشق کی باتیں تو لوگ بڑی بڑی کرتے ہیں, اور آج تک دیکھا گیا جتنے بھی ٹین ایج کے اور موبائل کے عشق ہیں, محبت ہے, وہ ناکام ہوئی ہے. میرے ساتھ آج ایک ایسی لڑکی موجود ہے جنہوں نے مذہب کنورٹ کیا کسی کی محبت میں, اور اس کا بھیانک انجام کیا ہوا. آئیے جانتے ہیں عائشہ کی زندگی کی کہانی, محبت سے لے کر خلا تک کی عائشہ کی زبانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. عائشہ, آپ نے پہلے انٹرویو دیا اور لوگوں نے بڑا آپ کو اپریشیٹ کیا, لوگوں نے کہا کہ ویلکم ٹو اسلام, اور آپ نے اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس کی ہم نے آپ کو پہلے بھی مبارکباد دی تھی, آج بھی دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کرسچن کمیونٹی سے پہلے تعلق رکھتی تھی, کرسچن تھی آپ, پھر آپ کنورٹ ہوئی اسلام کے اندر, تو کس نے آپ کو زبردستی جبرن اسلام قبول کروایا تھا جس پہ آج آپ پچھتا رہی ہیں؟ نہیں, میں اس بات پہ پچھتا نہیں رہی ہوں کہ میں نے مذہب کنورٹ کیا یا میں نے اسلام قبول کر لیا. میں اس بات پہ قطعاً بھی نہیں پچھتاتی ہوں. جی, اگر پچھتاتی ہوں تو میں وہ اپرچونٹی نہ یوز کر لوں جو میرے پاس اس ٹائم ہے. کون سی اپرچونٹی ہے؟ میرے پاس اپرچونٹی ہے کہ میں باہر جا سکتی ہوں, یورپ کنٹری میں جا سکتی ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے پھر سے کرسچن ہونا پڑے گا. اچھا, میں ایسا نہیں کرنا چاہتی. یہ اپرچونٹی آپ کے پاس ہے؟ جی بالکل. اگر میں پچھتاتی ہوں نا مذہب کنورٹ کرنے کے بعد, تو پھر میں اس اپرچونٹی کو یوز کر لوں. جی, میں پچھتا نہیں رہی ہوں. ہوا کیا ہے پھر یہ آپ اسلام آپ نے قبول کیسے کیا؟ آڈینس جانا چاہتی ہے. میں نے پسند سے شادی کی, ایک مسلم تھا جس سے میں نے مطلب کہ اس سے محبت ہو گئی, اور میں نے اس کو پسند کیا, اس سے شادی کر لی, اس کے لیے مذہب کنورٹ کیا, اسلام قبول کر لیا. جی, آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ہماری آڈینس یہ جاننا چاہتی ہے. محبت تھی یا زبردستی تھا؟ میں نے زبردستی نہیں مذہب کنورٹ کیا, میں نے پسند کیا جس سے میری شادی ہوئی تھی. آپ کو پتا تھا کہ یہ مسلم ہے؟ جی مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو مذہب کنورٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں نے بنا سوچے سمجھے, اس ٹائم اتنی عقل سمجھ ہی نہیں تھی مجھے. کتنی آپ کی ایج تھی جب آپ کی شادی ہوئی؟ میری 17 ہوگی. ٹھیک ہے, 17 سال کی تھی. 17 یا 18 سال ہوگی. اچھا, پھر میں نے ان کی محبت میں مذہب کنورٹ کر لیا. اگر میں اب کہوں نا کہ بھی بڑا مجھے نالج تھا, میں نے دین کو جان کے یہ کیا, تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے ان کے پیچھے ان کی محبت میں مذہب کنورٹ کیا تھا. اور ان کے گھر والے آسانی سے مان گئے تھے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے کورٹ میرج کی؟ کورٹ میرج کی تھی. اچھا جی. پہلے آپ نے اسلام قبول کیا؟ جی پہلے اسلام قبول کیا. وہ آپ کو کہاں لے کے گئے تھے؟ کون سی مسجد میں آپ نے اسلام یہاں پہ قبول کیا؟ بادشاہی مسجد میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ لے کے آئے. جی. آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, سند ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہیں پہ نکاح ہوا؟ جی لاہور میں ہائی کورٹ میں نکاح ہوا تھا. پھر اس کے گھر والوں کو کیسے پتا چلا؟ آپ کے گھر والوں کو کیسے؟ آپ گھر سے بھاگ گئی تھی؟ جی بالکل. اوکے, ٹھیک ہے. پھر ہم لوگ کافی ٹائم تک باہر رہے ان کے ریلیٹیو کے پاس, کبھی کس کے پاس کبھی کس کے. پھر جب گھر گئے تو انہوں نے بہت مس بہیو کیا. ان کی امی نے, گھر والوں نے بہت مس بہیو کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ 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 چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہونے کی طرف آ رہی تھی. ٹھیک ہے. گھر والوں نے ایکسپٹ کر لیا آپ کو پھر اس کے بعد؟ مطلب ان کے لیے میں ایک نوکرانی تھی. ٹھیک ہے. تو انہیں ایک فری کی نوکر مل گئی, اس لیے چیزیں ان کے حساب سے ہونا شروع ہو گئی. مجھے اتنی پرمیشن نہیں تھی کہ گرمیوں میں پنکھا ہی لگا کے میں بیٹھ جاؤں, نہیں لگانے دیتی تھی. کہتی تھی بل آئے گا. تو وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ خود چلاتی تھی, جب بیٹھتی تھی جہاں پہ وہاں پہ بیٹھ کے چلاتی. ہسبینڈ کا رویہ کیسا تھا آفٹر میرج؟ شادی کے بعد وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے؟ اچھے رہے یا نہیں رہے؟ جو ان کے گھر والے کہتے تھے نا وہی کرتے تھے. ان کے پیچھے لگ کے مارتے تھے بہت زیادہ. اچھا, آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے؟ بہت مارتے تھے, بہت زیادہ مارتے ہوتے تھے. پھر
जी। इतना मारते होते थे, जगह जगह जिस्म पे नील पड़े होते थे मेरे, अच्छा और कहते थे तू चूड़ी है, चूड़ी है। अच्छा, ये अल्फाज उन्होंने बोले आपको इस्लाम कबूल करवाने के बाद भी? फिर तबलीग करती थी मैं, नमाज पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ती हूँ। अल्लाह ने मुझे तब से तहज्जुद की सादत अता की हुई है। ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे गालियाँ बहुत देते थे, बहुत ज्यादा गालियाँ देते थे। नमाज आपको किसने सिखाई? नमाज उसी ने सिखाई थी मुझे। अच्छा अच्छा, उसने नमाज सिखाई। अच्छा, फिर? उसके बाद लड़कियों को लेके घूमते रहना, लड़कियों को लेके कभी उधर जाना, कभी उधर जाना, इवन के घर में भी ले आना लड़कियों को। फिर कहती थी तो बहुत ज्यादा मारते थे इस बात पे। मैं बेड पे लेटी रहने और फोन लेके बैठे रहना, लड़कियों से गलत एक्टिविटी करते रहना, आपके पास बैठ के? फिर कहना तो मारना। अच्छा, अगर आप मना करती थी कि आप लड़कियों से मत मिले तो फिर आपको मारते थे? बालों से पकड़ लेना, गेट तक घसीटते ले जाना, कहना निकल जा यहाँ से, तू बांझ औरत है, तेरी कोई जगह नहीं यहाँ पे। बच्चा आपका नहीं हुआ? अच्छा हम, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, हम अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा, मेडिकली कोई प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छा, अल्लाह फिर? की तरफ से था। फिर फिर उनके पास सब कुछ था, लड़कियां लगी पीछे। हम्म, मुझे समझ नहीं आती उन लड़कियों की जो इतनी लालची होती है, सोचती नहीं है घर उजाड़ते हुए किसी का। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मुझे अपने माँ बाप से मिले हुए 20-21 साल हो गए। मैं अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकती, उनके घर नहीं जा सकती हूँ, 21 साल गुजर गए? क्योंकि मैंने मजहब कन्वर्ट कर लिया ना, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। नहीं, उन्होंने आपको छोड़ दिया? खुला हो गई ना। अच्छा, आपने उससे खुला ले लिया? जी, फिर तो आप कितने साल हो गए शादी को? कितने साल हो गए और खुला कब हुआ? आप कितने साल से आप अकेली रह रही? मैं 2018 से अकेली रह रही हूँ। अच्छा, तो आपका गुजर बसर कैसे होता है? आप मैं काम करती थी पहले ऑनलाइन, अपना घर में बैठ के। मैं बाहर मुझे नहीं जा सकती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ बाहर इतना। क्या काम करती थी आप? ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल करती थी, मुफ्तलिफ प्रोडक्ट थे। अच्छा, फिर? अब वो रेंट का घर, इतनी सारी चीजों को नहीं मैं मैनेज कर सकती। ठीक है, किराए के घर में आप रहती हैं? जी उकाड़ा में? जी ठीक है, क्या चाहती हैं आप? मीडिया पे क्यों आई हैं? खुला आपने खुद लिया है जी, या मैंने खुद ली है। मैंने ऐसे शोहर को क्या करना जिसके होते हुए मैं खुद कमा के खाऊं, जो मुझे कहता है कि तू किसी के पाँव की ज्योति जैसी नहीं, जो मुझे कहता है कि मुझे सारी जिंदगी तेरे साथ किस करने का मजा नहीं आया, मैं उसके साथ रहूं, मैंने उसके साथ क्यों रहना। ये अल्फाज उसने आपको बोले हैं? फिर उनके घर वालों का जो रवैया था वो कैसा था? वो आप कह रही ना बाद में चीजें सेटल होना शुरू हो गई थी? उनके घर वाले ठीक होने लग गए थे आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो ऐसे हो गए, लड़कियों के पीछे, लड़कियों को लेके जाना, घर में अगर लड़कियों को बुलाना, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। और मैं जो भी काम करवाना, अगर कॉलर का काम करवाना, अपने घर लड़कियों को बुलाती होती थी कि मेरे घर आओ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी, मैं बाहर नहीं आना मैंने। और वो उन्हीं लड़कियों को लेके चला जाता होता था। अब आपको दुख ये है कि वो आपको भी उन्होंने प्यार मोहब्बत का झांसा दिया और आपके साथ जो है इश्क लेवल की बातें की, फिर आपको मजहब भी कन्वर्ट करवाया और उसके बाद आप शादी के बाद वो टोटली चेंज हो गया। उसके बाद उसने आपके साथ मार पीट की और आपको घसीटा, आपके साथ गंदी यानी कि जो गलीज एक ज़बान होती है वो इस्तेमाल की। तो आप अब क्या चाहती हैं? मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को, कोई आपके पीछे आता है ना, मजहब कन्वर्ट करता है या कोई आपके पीछे सब कुछ छोड़ देता है, फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे बेसहारा नहीं करना चाहिए। जी, अब देखिए आजकल तो ना वो भी लड़कियां ये अपने घरों में सेफ नहीं है, जिनके साथ उनकी फैमिली रहती है, और मैं अकेली रहती हूँ।
آپ کی فیملی نے دوبارہ پلٹ کے آپ کو کبھی نہیں دیکھا؟ آپ نے ملنے کی کوشش کی کھلا کے بعد؟ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں پہ، بتائیں نا. آپ ان سے معافی مانگ لیں جی. اپنے والدین میں رہ نہیں سکتی وہاں پہ نا. وہ مذہب ان کا اور ہے، میرا مذہب اور ہے. دیکھیں میں ٹوٹل وہ چیز فالو کرتی ہوں جو اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے. جی میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی ہوں، دھوکہ دہی نہیں کرتی ہوں کسی سے، چوری کا مال کبھی نہیں کھاتی ہوں. کہتی ہوں کہ میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ کی ہر رضا میں راضی ہوں. میں آج بھی اپنے اللہ سے راضی ہوں. قرآن پاک پڑھا آپ نے؟ جی پڑھ لیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ ماشاء اللہ. اور ابھی آپ کا میڈیا پہ آنے کا عائشہ مقصد کیا ہے؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر میں نماز پڑھتی ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتی ہوں، ان حدوں کو چاہتی ہوں ان حدوں میں رہوں جو اللہ نے بتائی ہے، تو میری ہیلپ کرے اور مجھے میرے گھر بیٹھے میں اپنا کام کر سکوں. میں جیسے پہلے اپنا کام کرتی تھی اپنے گھر بیٹھے ویسے ہی کر سکوں. اگر آپ سے کوئی شادی کرنا چاہے تو آپ دوبارہ شادی کریں گے؟ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اٹھے اور وہ اٹھے جسے خود دین کا نالج نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو اللہ کیا کہتے ہیں اور ہمارے نبی کیا کہتے ہیں، اور وہ مجھے چوڑی کہے. میں نہیں یہ چاہتی. آپ کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے؟ آپ کیا کام کرنا چاہتی ہیں؟ میں جو اپنا کام کر رہی تھی نا آن لائن، میں وہی کام کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کر دے، اور میں چاہتی ہوں سعودی گورنمنٹ مجھے بلائے عمرے کے لیے اچھا اور مجھے یہاں پہ ایک گھر لے دے پاکستان میں. آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ابھی آپ ینگ ہیں. سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے عائشہ، شاید کوئی اچھا بھی ہو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہاں پر سب نے ایک بھیڑیے کا کھول ڈالا ہوا ہے. وہ نا بس تھوڑا آگے جائے گا کھول اتارے گا اور بھیڑیا نکل آئے گا. یہاں پہ بس بھیڑیے ہیں. آپ دیکھتے نہیں یہ کبھی کسی کے ساتھ کیا ہو گیا، کبھی کسی کے ساتھ کیا ہو گیا. لوگوں میں کہاں احساس ہے؟ وہ تو صرف ان کی مدد کرتے ہیں جو وہاں آتے ہیں نا، سامنے بیٹھ کے انہیں ننگے ہو کے دکھاتے ہیں اور ان کے مطلب کی غلیظ باتیں کرتے ہیں. ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ، جو اللہ کا نام لے اس کی مدد نہیں کر سکتے. آپ اتنا روئیں نہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. ماشاءاللہ سے آپ کو مبارک ہے، اسلام آپ نے قبول کیا، آپ نے قرآن پاک پڑھا، آپ تہجد پڑھتی ہیں، دعا کرتی ہیں. تو سعودی گورنمنٹ سے آپ نے کیا مطالبہ کیا ہے؟ میں ریکویسٹ کرتی ہوں ان سے کہ مجھے بلائے، میں نے عمرہ کرنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اور مجھے گھر لے دیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. میں رینٹ نہیں افورڈ کر سکتی ہوں. اور پاکستان کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میں چاہتی ہوں میری ہیلپ کر دیں لوگ، تاکہ میں اپنے گھر بیٹھے اپنا کام کر سکوں. میں روز روز کسی سے مانگنا نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ نا لوگوں کو دیا ہے. اللہ نے بہت نوازا تھا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروائیں، لوگوں کے مہینے کے راشن لگائے ہوئے تھے. آپ نے جی ناظرین، آپ نے سٹوری جانی، مذہب کنورٹ کیا اور اس کے بعد محبت کی سزا یہ ملی کہ بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، برہنہ کر کے بھی مارا گیا ان کو، اور غلیظ باتیں کی گئیں. اور جبکہ آپ نے کسی کو اسلام قبول کروایا تو پھر آپ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے. مجھے اجازت دیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن آپ کا ہے، اگر ان کی کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اور کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح نہ کرے، کسی کی دل کی بد دعائیں نہ لیں، کیونکہ جو پیٹ سے نکل جاتی ہے نا وہ عرش مولا تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کبھی معاف نہیں کرتا. تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے. اور سعودی گورنمنٹ سے ان کی التجا ہے کہ ان کو عمرے پہ بلوایا جائے، تاکہ یہ اللہ کا جو ہے گھر دیکھ سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.